الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی اس صورت مبارکہ کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر کیا ہے. اور جیسا میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ یہ مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اللہ نے اس قصہ مبارک کا ذکر فرمایا ہے. تو ہم نے یہ قصہ مبارک جو ہے ان ابتدا سے اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور انہیں معجزات عطا فرمائے. سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ عصا تھا اور اس کے بعد ید بیضا تھا. یہ سب سے بڑے معجزے ہیں. ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات ملے اور سب کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مخلوق کرنے سے عاجز ہو اور وہ اللہ کی قدرت سے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی امر خارق العادہ جو ہے وہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے. تو معجزات انبیاء بھی برحق ہیں اور کرامات اولیاء بھی برحق ہیں اور ان کا منکر کافر ہے چونکہ یہ تو قرآن میں ثابت ہے. لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ معجزہ نبی پاک کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں دکھا دیں. اسی طرح کرامت جو ہے وہ اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ چاہے تو ظاہر فرما دے نہ چاہے تو نہ ظاہر فرما. یہی وہ مغالطہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ بزرگ جب چاہیں کرامت دکھا. یہ غلط بات. کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی ساری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی لیکن کوئی کرامت نہیں دکھائی. اور ولایت کے لیے یاد رکھے کرامت کوئی ضروری بات بھی نہیں ہوتی. الاستقامت فوق الکرامت. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ حضور کے نقش قدم پر چلنے کا پابند. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور اپنی رسالت کے لیے بھی چن لیا
اور اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، چونکہ یہ رحمت کا وقت تھا، عنایات ربانی کا وقت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ یا اللہ آپ نے مجھے شرف کلام تو بخشا ہے، چونکہ یہ کلام جو ہے نا بغیر کسی واسطے کے ہے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے خود کلام فرمایا۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ رب ارنی انظر الیک، میں آپ کو زیارت کرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرمائیں، تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ایک حرف نفی لم ہوتا ہے، یعنی لام اور میم، اور ایک حرف نفی لن ہوتا ہے، لام اور نون۔ لیکن جہاں لم سے نفی ہو مراد ہوتا ہے زمانہ ماضی میں، اگر لن سے نفی ہو تو معنی ہوتا ہے کہ یہ کام حال میں بھی نہیں ہو سکتا، مستقبل میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر نہیں مانتے کہ اللہ کا قرآن نازل ہو، کہو کہ تم بھی بنا کے لے آؤ، تم بھی الگ ہو، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی ایک سورت بنا لو، اور جتنے تمہارے معاونین ہیں پوری دنیا میں ان کو بھی اکٹھا کر لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے نبی خود قرآن بناتے ہیں تو تم بھی بناؤ، تم بھی تو عربی ہو نا، تمہاری لغت بھی تو عربی ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو دونوں حرف آ گئے، ان لم تفعلوا میرے محبوب یہ پہلے بھی نہیں کر سکے، آئندہ بھی کبھی مقابلہ قرآن کا نہیں کر سکتے۔ تو دونوں ادات نفی جو تھے اللہ نے جمع کر دیے۔ اچھا، اسی طرح کبھی ما بھی نافیہ ہوتا ہے، کبھی لام بھی نافیہ ہوتا ہے، پھر ہر حرف کی اپنی اپنے استعمال کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پیغمبر کے دل رکھنے کے لیے، اس کی کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ علیہ السلام ایسا کرو، اس پہاڑ کو دیکھو غور کر کے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، اللہ نے جب تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ذرے ذرے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ اب جب بے ہوشی کے بعد ہوش آیا تو نے کہا مولا تیری ذات واقعی بہت بلند ہے، پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، طاقت نہیں بندے کی کہ دیکھ سکے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جبل طور جو ہے وہ تو ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اللہ کے گھر کا کتنا بڑا شان ہے کہ یہاں ہر وقت تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ہم اس کوٹھے کو تو سجدہ نہیں کرتے نا،
اگر یہ چار دیواری گر گیا تو کیا ہم سجدہ چھوڑ دیں گے؟ ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو کئی دفعہ گر گیا، کئی دفعہ بنایا گیا، تقریباً 11 دفعہ تعمیر ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بنانے آئے تو کعبہ شریف تو نہیں دیکھ، ٹیلا تھا بس۔ تو اصل ہم سجدہ اپنے اللہ کو کرتے ہیں، چونکہ ہر انسان کو ایک مرکز کی تلاش ہوتی ہے، تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے مرکز نظر جو ہے وہ کعبہ بنا دیا، ورنہ تو اللہ کا ہم سجدہ رب کو کرتے ہیں، پتھر کو نہیں کرتے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنے دیوتا کو اور بھگوان کو اور ان کو پوجتے ہیں، تم بھی تو کعبہ شریف ایک پتھر کا بنا ہوا ہے، تم بھی تو اس کو پوجتے ہو اور کے آگے سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، چومتے ہو، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو، وہ قبلہ ہے۔ حضور پڑھتے رہے، پھر حکم دیا اب ادھر طرف، تاکہ دنیا کو قیامت تک واضح ہو جائے کہ مسلمان کسی مشرق مغرب کو سجدہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے قبلہ جو ہے وہ 2 دفعہ، ایک دفعہ پہلے بھی یہی قبلہ تھا، پھر مسجد اقصی بنی، پھر مسجد اقصی سے اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یاد رکھیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے علماء میں اور ائمہ میں، حتیٰ کہ صحابہ میں۔ یاد رکھو یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، ان کا اختلاف ہماری طرح نہیں ہوتا کسی ذاتی غرض کی بنا پر ہو، وہ ایک علمی اختلاف ہوتا ہے، فہم ہے، ہر انسان کی فہم الگ ہے۔ اب مسئلہ اس میں ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا کو نہیں دیکھا، کلام تو ہے لیکن رؤیت نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اور کیا اللہ نے بھی بغیر کسی واسطے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے کلام کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو بعض صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کی زیارت نہیں کی ہے، دیکھا نہیں ہے۔ لیکن بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، تابعین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، اولیاء کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے۔ اب جو لوگ نہ دیکھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار تو کیسے آنکھ دیکھ سکتی ہے پھر؟ یہی اشکال بی بی عائشہ کو بھی تھا رضی اللہ عنہ۔ جب صحابی کا نام آئے تو فوراً کہا کرے رضی اللہ عنہ، اور اگر صحابیہ کا نام آئے تو کہیں رضی اللہ عنہا، اور کسی پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام، اور اگر کسی ولی کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، سرکار دو عالم کا نام آئے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محدث
محدثین کرام کے اس اختلاف کو علماء نے جمع کیا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو ہے نا جی، جب مومن جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، تو وہاں ہر مومن کو زیارت نصیب ہوگی۔ ایک بات یاد رکھو، قیامت والے دن ہر کلمے پڑھنے والا ہر مومن اللہ کی زیارت کریں گے، اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو ہفتے میں ہوگی، بعض کو روز ہوگی۔ اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ 14ویں کی رات تھی، چاند کھلا ہوا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، سرکار دو عالم بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کے اندر تمہیں دیکھنے میں کوئی شک ہو، کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کیا شک؟ شک تو پہلی کی رات کے چاند میں ہوتا ہے، دوسری میں ہوتا ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند مکمل ہو جائے اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم فلا تضامون فی رؤیتہ، قیامت میں تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ اور علماء نے اس کو قرآن پاک کے آیات سے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اور اسی طرح فرمایا کہ کافر جو ہیں انہم یومئذ لمحجوبون، کافر جو ہیں ان کے لیے پردے ہوں گے، وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ کافر نہیں دیکھ سکتا تو مانا مومن دیکھ سکتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بی بی عائشہ بھی سچ فرماتی ہیں، اور جو حضور کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی سچ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا؟ فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، نور کو کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے ٹکٹکی باندھ کے، وہ تو سورج کا بھی خالق ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتے؟ لیکن جو لوگ قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، حضور پاک کو زیارت بھی نصیب ہے، کلام بھی نصیب ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا کے بعد جب آپ کے لیے رف رف آیا، رف رف کہتے ہیں جیسے قالین کا ایک ٹکڑا ہو نا، اسی انداز کا، کہ اس پہ حضور کھڑے ہوئے اور وہ آپ کو لے کے اڑ پڑا، اس کو کہتے ہیں رف رف۔ علی رف رف خضری ابکری حسام، اور جبریل وہیں رک گئے بس۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل آپ کیوں روکے؟ انہوں نے کہا بس وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک حد ہے، ایک مقام ہے، ایک منزل، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش کے قریب بلایا، اور پھر اللہ نے جب 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں تو وہاں جبریل درمیان میں نہیں ہے، تو اللہ نے خود کلام کیا ہے نا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہاں دیدار بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ جب حضور واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اور نبی تھے اور کلیم اللہ تھے، تو ان نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کوئی فرض فرمایا؟ ہاں، فرضت علی وعلی امتی 50 صلوات، مجھ پر اور میری امت میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ تو حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، حضور واپس جائیں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی۔ اور جن کے دماغوں میں اللہ رحمت کرے بس غلط عقیدے بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے بھی اپنا ایک استدلال بنایا ہے کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا نا، کہ انہوں نے کہا حضور کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، تو نبی عالم الغیب ہوتے۔ اس کی وجہ ہے کہ باطل جتنے فرقے ہیں نا وہ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اپنے عقیدے کا، پھر جہاں کوئی موقع ملا فوراً کوشش کی کہ آیت کو چاہے معنی بدل جائے، تحریف ہو جائے معنوی، لیکن ہم اپنا عقیدہ ثابت کریں۔ یاد رکھو اس میں علم غیب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں، 1200 سال پہلے نبی گزرے ہیں، وہ اپنی امت کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ان کی امت میں 3 نمازیں فرض، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد جو امت آئے گی وہ 50 کہاں پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات ہے، اس میں علم غیب کا تو کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، پھر اللہ سے سوال کیا، اللہ نے فرمایا اچھا آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں معاف، 45 رہ گئی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ارجع الی، پھر جائیں، 45 بھی بہت ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے۔ حضور پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو علماء ہیں نا، جو جن کے دلوں میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں درجہ نصیب فرما دے۔ اس کی وجہ یہ یاد رکھو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی جب تک حضور سے عشق نہ ہو۔ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اور دیکھو نا یار دنیا میں آدمی عورت پہ عاشق ہوتا ہے، بدبخت لڑکوں پہ ہوتا ہے، اس کے اشارے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اگر تم عشق میں ان کے اشارے سمجھتے ہو تو جو سرکار کے عاشق ہیں وہ حدیث کے اشارے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کا ایک معراج نہیں ہے بلکہ اور معراج ہیں۔ حضور جا جو رہے ہیں اوپر پھر آ رہے ہیں تو معراج ہو رہا ہے نا۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عروج، اوپر جانا پھر آنا۔ میں کہا صرف ایک معراج نہیں کہ ایک دفعہ حضور گئے، ایک دفعہ تو آپ گئے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد پھر عرش تک حضور گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر یہ سب معراج محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور بعض علماء نے ایک عجیب بات کی ہے، کسی حدیث مبارک میں تو بہرحال مجھے نہیں ملی، کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں اس بار بار آنے اور جاننے میں ایک تو حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان بڑھانی تھی، ورنہ پہلی دفعہ ہی فرما دیتے نا کہ جی چلو 45 معاف۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام جو بار بار کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ مولا میں آپ کو تو نہ دیکھ سکا لیکن دیکھنے والے کو تو دیکھتا رہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ہم نے تو حضور پاک کا کہا مانا ہے نا، ہمیں کیا پتا تھا توحید کیا ہے۔ جب آخری دفعہ گئے تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب آپ کی امت پہ 5 نمازیں ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن ہم 50 لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا 10 گنا تو ملتا ہے نا۔ تو آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ہم 50 لکھیں گے۔ اچھا
اچھا خدا کی شان دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا، 5 کے بعد بھی کہا، انہوں نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، حضور آپ واپس جائیں، آپ اس 5 سے بھی رعایت مانگیں۔ لیکن حضور نے فرمایا استحیی ربی، اب مجھے حیا۔ کیوں؟ اس کو سمجھو نا، اللہ سے دعا بھی کیا کرو، اللہ ہمیں سمجھ بھی دے، فہم بھی دے، کہ ہر دفعہ جانے میں اللہ نے کتنی نمازیں معاف کی؟ 5۔ پھر گئے تو کتنی معاف کی؟ 5۔ اب باقی کتنی بچ گئی؟ 5۔ تو اب حضور کو استحیا ہوا کہ اب جب اس کا معنی ہے کہ یہ 5 بھی ختم ہو جائے، جب 5 ہی معاف ہونی ہے تو پھر یہ 5 بھی معاف ہو گئی، تو میری امت تو اس عبادت سے بھی معلوم ہو گئی۔ اس میں ایک راز اس لیے حضور پھر نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اس مسئلے کو سمجھو کہ حضور کو اگر زیارت ہوئی ہے تو علماء نے فرمایا ابھی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ جو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو زیارت نہیں ہوئی، حضور کو زمین پر تو زیارت نہیں ہوئی نا، وہ مسئلہ ہے زمین کا۔ یہ زیارت ہوئی ہے آسمانوں پہ، اس کا کیا تعلق ہے سایہ سے؟ زمین میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے اس وقت، آسمان پہ نہیں تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو رؤیت نصیب کی ہے وہ تو آسمانوں پہ ہے، اور آسمانوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، زمین کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت بھی ہوئی ہے اور کلام بھی ہوا ہے، تو اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ حبیب اللہ ہے، جس میں دونوں نعمتیں آ جاتی ہیں۔ جب بات حبیب کی ہو گئی تو پھر دوست کے ساتھ ہر بات ہوتی ہے، رؤیت بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس، فرعون بڑا سرکش بن چکا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کر گیا، نکل گیا ہے، کہ اب وہ بندہ ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں 2 دعائیں مانگی، یاد رکھو۔ ایک دعا تو یہ مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے یہ دعوت تبلیغ کا مسئلہ جو ہے آسان فرما دے، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات تو سمجھ سکیں۔ حضرت کی زبان میں گرہ تھی، لکنت تھی، اور اس کی بھی کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب آپ بچے تھے نا، فرعون کے گھر میں تھے، تو ایک دن فرعون بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے۔ کبھی کبھی شوہر جتنے بڑے فرعون ہوں بیوی کو تو خوش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مونچھوں کو تاؤ دینے والے بیوی کے لیے تو جھکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی تو فرمایا میرے آگے نہ جھکو، پر بیوی کے آگے تو جھکو۔ مجھے سجدہ نہ کرو، میرے حجر اسود کو نہ چومو، لیکن بیوی کے پاؤں تو سر پہ رکھو۔ انا للہ، یہ ہمارا مقام۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ انور شاہ کاشمیری محدث رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حافظہ امام بخاری کے بعد زمانے میں مسل تھا، اللہ اکبر۔ ان کی جب شادی ہوئی نا تو دوستوں نے پوچھا، دوست تو دوست ہوتے ہیں نا، ہم اثر تو ہم اثر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ کی سہاگ رات کیسے گزری۔ شاہ جی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں مبارک لال ہو گئی،
فرمایا بدبختو، اگر شادی کرنا میرے نانے کی سنت نہ ہوتی، خدا کی قسم میں کبھی شادی نہ کرتا۔ ایک عالم محدث ولی کا یہی مقام ہے کہ پیشاب کے مقام پہ بیٹھا ہو۔ بس میرے نانے کی سنت ہے، تعبیر ہو گئی، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ باقی حال دو احوال دو کی حال احوال دینے والی بات ہے۔ یہ تو ذلیل لوگ ہیں جو اس قسم کی حکایات سناتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ مقام کی بات ہے نا جی۔ تو اللہ نے، اچھا وہ کیا تھا کہ وہ فرعون نے اٹھایا نا جی بچے کو، تو اس نے تھپڑ مارا فرعون کے منہ پہ۔ چھوٹے بچے، ابو سارے سب چھوٹے بچے تھے، ابھی 3 سال کے، مارا تھپڑ۔ او فرعون کو سمجھ آ گئی، اور نے کہا ہاں دیکھو تم اس کو بیٹا بنا رہی تھی، میں نہیں کہتا تھا یہی وہ بچہ ہے جو میرا دشمن بنے گا، دیکھا مجھے تھپڑ مارے۔ انہوں نے کہا فرعون بادشاہ ہو گئے، دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے، 3 سال کے بچے کو پتہ ہے کہ تم کون ہو؟ یہ تو تمہاری داڑھی میں چونکہ موتی شوتی لگے ہوئے تھے نا، باقاعدہ اس نے پکڑ کے تھپڑ مارا داڑھی کو۔ کہنے لگا نہیں یہ وہی بچہ ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بی بی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا فرعون تم بادشاہ ہو، عقل کی بات کرو، دلیل سے بات کرو، کسی کو کیا کہو گے کہ 3 سال کے بچے نے مجھے پہچانا ہے کہ میں فرعون ہوں؟ ایسا کرو، ایک لگن میں انگارے رکھ دو، ایک میں اپنے جواہرات اور لال اور موتی رکھ دو، اور دور سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تو یہ موتیوں کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ سمجھدار ہے، ایسے تمہیں جان کے تھپڑ مارا ہے، اور اگر یہ انگاروں میں اور موتیوں کی چمک میں فرق نہیں کر سکتا، انگاروں کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر سیدھی بات اس کو پتہ ہی نہیں وہ بچہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک، دلیل کی بات ہے، دلیل پھر دلیل ہوتی ہے، منوا لے۔ انہوں نے جناب رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا۔ موسیٰ تو گھسٹ کے چلتے تھے نا، کبھی کھڑے ہوئے کبھی گر گئے، کبھی کھڑے ہوئے کبھی گر گئے۔ اللہ کی شان ہے، مفسرین نے لکھا کہ حضرت سیدھا موتیوں کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جلدی پھیرو میرے پیغمبر کو، یہ کہیں راز نہ کھل جائے میرے نبی کا۔ تو انہوں نے اس کو انگاروں کی طرف پھیرا، تو آئے تو انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھ دیا، اس سے زبان جل گئی اور زبان میں گرا پڑ گئی۔ وہ پھر ساری زندگی زبان اٹکتی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ مہربانی فرمائے، اب میں دشمن کے سامنے، میرے کو پتا نا میں اسی فرعون کے پاس جا رہا ہوں نا، تو یفقہوا قولی، میری زبان کھول دیں تاکہ لوگ میری بات تو سمجھیں۔ یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا مانگا تھا کہ اللہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اگر فرماتے کھول دے تو اللہ پوری کھول دیتے، تو انہوں نے کہا اتنا کھول دو کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، تو اللہ نے بھی اتنی کھولی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو کوئی بڑی چیز مانگا کرو۔ اللہ سے مانگنا ہے تو ایمان مانگو، جنت مانگو، حضور پاک کی رویت مانگو، زیارت مانگو، حوض کوثر مانگو، حضور کی شفاعت مانگے گے۔ چھوٹی چھوٹی چیز، اللہ میں پیسے دے دی، اللہ میں پیسے دے دی، اللہ میں بیوی دے دی، اللہ میں یہ دے، کیا ہے یہ کوئی مانگنے والی چیز نہیں ہے بلا۔ یہ تو جو نہیں مانگتے ان کو نہیں ملتی، بلکہ ان کو تو 3 4 مل جاتی ہے۔ اللہ والوں کو تو ایک ہی مشکل سے ملتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں مانگنے والی جنت ہے، مانگنے والی آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ، اور اصل کیا ہے کہ نا عذاب النار، جہنم سے بچاؤ، اور جو جہنم سے بچ گیا فقد فاز فوزا کبیرا، سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو۔ اور دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی مانگی کہ یا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے ساتھ جانے کے لیے میرے خاندان سے میرا وزیر، میری طاقت، میری قوت، وہ بھی میرے بھائی کو بھی آپ
عطا فرما دے نبوت، تاکہ ہم کم سے کم دو تو ہوں گے نا۔ اور پھر ہارون جو افصح منی لسانا، وہ بڑا فصیح ہے بات کرنے میں۔ اللہ پاک نے دونوں دعائیں قبول فرمانی۔ لقد اوتیتک سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جاؤ، ہم نے آپ کی ساری درخواستیں منظور کر دی۔ اس لیے پھر اللہ نے دوسری آیت میں اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بات کریں لیکن نرم بات۔ اللہ جانتے ہیں کہ فرعون اسلام نہیں لائے گا، اور فرعون ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ دعوت دینی ہو تو طریقے انبیاء یہ ہے کہ نرم بات کرو۔ اگر تم نے سخت بات شروع کر دی کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، تو کون تمہاری بات سنے گا؟ دعوت دینے کے لیے بڑی نرم بات کرنی ہوتی ہے، حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے، عظیمت سے بات کرنی ہوتی ہے، جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر ہم جاتے ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں وہ فرعون ہے جس نے 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو ذبح کرا دیا۔ اچھا، پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی، منصوبہ بندی کرتے ہیں، نس بندی کرتے ہیں، بچے روکتے ہیں، اور فرعون تو قتل کر کے بھی نہ روک سکا، تم گولیاں کھلا کے روک دو گے؟ جس نے آنا ہے وہ آئے گا، جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے تو 100 گولیاں کھلاؤ، پھر بھی اس نے پیدا ہونا ہے، اس دن بھول جائے گی گولی، یا اثر ہی نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، آپ جانتے ہیں انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ مر گیا تھا اور میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ اسی بہانے کہیں مجھے ہی قتل نہ کر دے، میری بات کون سنے گا پھر، اور کہے گا قاتل ہمارے ہاتھ میں خود آ گیا تو بھاگ گیا تھا، آج آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا۔ اب دیکھو میرے مولا کی رحمت دیکھو، قرآن میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کو بڑے غور سے پڑھا کرو یار، دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، پڑھانے کی بھی، سمجھنے کی بھی، سمجھانے کی بھی، اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ بھئی یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ کہا انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے نا، ہارون نے تو نہیں مارا، لیکن اللہ نے فرمایا تم دونوں نہ ڈرو۔ صرف موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ آپ تو نہ ڈریں لیکن آپ کے بھائی کو کوئی نقصان پہنچنا، دونوں نہ، لا تخافا، تم دو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو یہ دونوں کے ساتھ ہوں، اس کو کہتے ہیں معیت، جیسے اللہ فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ اسی میں بھی لوگ آگے کئی کافر ہو گئے، کئی مشرک بن گئے، کئی حلولیہ بن گئے کہ جی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ یہی عقیدہ ہے حلولیہ کا، یہی عقیدہ ہے شیعہ کا، جو حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، ان کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ ظاہر میں علی ہے، اندر تو خود خدا ہے، اسی لیے تو ہم مولا کہتے ہیں۔ یا علی مدد اور مولا علی مدد، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہیں۔ کچھ ہمارے صوفیہ حضرات سے بھی لغزشیں ہوئیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ منصور تو نہیں کہہ رہا تھا نا عن الحق، اس کے اندر خدا بول رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں بھی تھا ایک، تھا تو مولوی، اب کیا کریں، اس کو مر گیا بیچارہ،
اللہ کرے توبہ کر کے مرا ہو۔ اس نے بھی اپنے مرشد کے بارے میں کہا تھا کہ چاچڑوں گانگ مدینہ دس دن کوٹ میں جھڑ بیت اللہ، ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ خود اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا شرک اور کفر تو ابو جہل کو بھی نہیں آیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی اگر دیکھتی نا تو کان پکڑ کے بھاگ جاتے ہو، کہتے یار یہ ایک مشرک اور بلا ہے۔ وہ تو صرف طریقے سے شریک بناتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یہ تیرے شریک ہیں جن کو تو نے شریک بنایا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کا بھی تو مالک ہے۔ یہ تو کہتے کہ نہیں جناب خود خدا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں دیکھیں کہ اب ڈر تمہارا کیا معنی ہوا کہ لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو اس کو کہتے ہیں معیت علمیہ، کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، جب ہر چیز علم میں ہے تو کوئی احساس ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ اللہ اتر کے ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آگے قرآن نے خود بتایا ہے اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ معنی ہے معکما، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، ہر چیز میرے علم میں ہے، تم جاؤ تو صحیح، ہم تمہاری حفاظت کریں، لیکن سخت بات نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی پاک نے جب بھیجا نا صحابی کو، حضرت معاذ بن جبل ابی موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف، تو فرمایا یسرا ولا تعسرا، ان کو دین کی نرم نرم باتیں بتانا، سخت باتیں نہ بتانا، بشرا ولا تنفرا، ان کو جنت کی خوشیاں دینا، خوشخبری سنانا، ایسے نہ ڈرانا شروع کر دینا۔ جب دین میں آ جائیں گے پھر سب کچھ خود بخود آ جائے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کی دربار میں پہنچے۔ وہ بھی ایک عجیب منظر تھا جی، کہاں بادشاہوں کا دربار اور کہاں موسیٰ علیہ السلام صوف کی چادر سلوار ہے، صوف کا قمیض ہے، صوف کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک بس ڈنڈا ہے بس، اور ہارون بھی ساتھ ہیں۔ گئے اور اچھا فرعون دیکھو، حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تو ابھی جوانی تھی، تو اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے نا، لیکن دیکھتے ہوئے کہنے لگا اچھا موسیٰ تم وہی نہیں ہو، الم نربک فینا ولیدا، تم میرے گھر میں بچے کی طرح پڑھتے رہے، میں نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا، اب مجھے آگے چیلنج کرنے آ گئے ہو، وقتلت نفسا، اور پھر ہمارا ایک بندہ بھی تم نے مار دیا، ہر چیز بدبخت کو یاد تھی۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ۔ نبی کی شان ہے، نبی کوئی بات چھپاتے ہیں، نبی کی زبان پہ کبھی غلط بات نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر میں بھی رہا اور میں نے میرے ہاتھوں سے تمہارا بندہ بھی مرا ہے، ایک تو میں اس وقت نبی نہیں تھا، نبوت مجھے بعد میں ملی ہے، اور دوسرا اگر تم نے مجھے پالا ہے، میری قوم کے لاکھوں بندوں سے غلامی لے رہے ہو، 6 لاکھ بندوں سے کام کروا کے ایک بچے کو کھانا کھلا دیا تو احسان جتلا رہے ہو، بڑے بدبخت آدمی ہو تم۔ انہوں نے کہا بنو اسرائیل ساری میری قوم ہے، ہوتے دروازے پہ کام کر رہی ہے، ایک بندے کو اگر تم نے روٹی کھلا دی ہے تو تانا دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے میں نے کیا، میرے ہاتھ سے بندہ بھی مرا، لیکن اس وقت میں نبی نہیں تھا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تمہارے ڈر سے اس ملک کو چھوڑ کے بھی چلا گیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اب میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ قَالَ وَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، اچھا بلاتے ہو تو یہ تو بتاؤ، میں تو تمہارا رب نہیں ہوں، تو کون ہے تمہارا؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی، اس کو اس کی ہر چیز سمجھا دی
کہ ایک مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، بلی کی آواز سنے تو بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے آتا ہے، اس کو کس نے سمجھایا ہے یہ؟ تو اب جناب ہم اپنے اس سبق پہ آ گئے الحمدللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے پھر ان سے آیات و نشانیاں مانگی، تو اب انشاءاللہ زندگی باقی تو سبق باقی